نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم بس تمہیں کیا ہو گیا ہے فی المنافقین کہ منافقین کے بارے میں فئتین تم دو حصوں میں بٹ چکے ہو واللہ ارکسہم بما کسبوا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کسب یکسب یہ کمائی کو کہا جاتا ہے، تو کمائی کا یہاں پہ مطلب کیا ہے کہ ان کے گناہ، ان کے کرتوت، ان کی سیاہ کاریاں، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ ارکسہم پلٹ دیا ہے۔ اتریدون کیا تم یہ چاہتے ہو ان تہدوا کہ تم ان کو ہدایت دے دو؟ من اضل اللہ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو اللہ گمراہ کر دیں فلن تجد لہ سبیلا آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکیں گے۔ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء یہ تو چاہتے ہیں، یعنی ودّ یودّ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محبت کرنا، پسند کرنا، چاہنا۔ ودّو یہ چاہتے ہیں لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، اور تم برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء پس اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی دوست نہیں بنائیں گے، اولیاء، ٹھیک ہے، یا بلکہ فرمایا کہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، کسی سے تعلق قائم نہ رکھو، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں آ جائیں۔ اور آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ اس حکم سے روگردانی کریں، اعراض کریں، فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ تو فرمایا کہ ان کو پکڑو، فَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو جہاں بھی ان کو پاؤ، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ جہاں بھی ان کو پاؤ۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اور فرمایا کہ نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست، ولیًّا کا معنی دوست، نہ بناؤ ان میں سے کسی کو اپنا دوست، ولا نصیرا اور نہ ہی مددگار، نہ ہی۔ معزز سامعین، گزشتہ کئی رکوع جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ آج کی یہ آیات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ منافقین کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔ اب معزز سامعین، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ منافقین کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، ایک اعتقادی منافق اور دوسرا عملی منافق۔ اعتقادی منافق اس منافق کو کہا جاتا ہے جس کے عقیدے کے اندر نفاق چھپا ہوا ہو، یعنی ظاہراً تو ایمان ظاہر کرتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو اور نماز وغیرہ بھی پڑھتا ہو، لیکن دل کے اندر ظلمت ہو، نفاق ہو، دل نور ایمان سے خالی ہو۔ اس منافق کو کون سا منافق کہا گیا ہے؟ اعتقادی منافق، یعنی جس کے عقیدے میں نفاق ہے، جس کے عقیدے کے اندر نفاق۔ اب معزز سامعین، زمانے نبوی کے اندر جو مدینۃ المنورہ کے اندر منافق تھے ان کا تعلق اسی قسم کے منافقین سے تھا۔ ان میں سے جو زیادہ تعداد تھی منافقین کی وہ یہودیوں کی تھیں، یعنی یہود میں سے بہت سے ایسے منافق بن گئے تھے کہ جو ظاہراً تو ایمان قبول کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جب وہ ملتے تو کیا کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہی جیسے ہیں، ہم بھی تو کلمہ گو ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
لیکن جب منافقین کی مجلس میں جاتے اور کفار کی مجلس میں جاتے ان کو جا کے کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ویسے مذاق کرتے ہیں، ہم نے تو ان کو بیوقوف بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلی قسم ہے، اور میں نے عرض کیا کہ ان میں سے زیادہ تعداد وہ کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی۔ کن کی تھی؟ یہودیوں کی تھی۔ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہ جو یہود کی وہ جماعت جو منافقین کے اندر چلی گئی تھی یا جو منافق بن گئے تھے، دراصل ان کو ایک تو لالچ تھا کہ مسلمان جو فتح حاصل کرتے ہیں ان کے اندر ہمارا بھی حصہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا انہیں خوف تھا کہ مسلمان کہیں ہمارا جو ہے وہ نقصان نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مذہب پر اڑے رہیں اور اس کی وجہ سے کو ہمارے بارے میں سخت احکام نازل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور کفار والا معاملہ رویہ وہ ہمارے ساتھ بھی نہ برتا جائے۔ تو نقصان سے بچنے کے لیے اور فوائد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کر لیا؟ نفاق کا لبادہ اوڑھ لیا۔ انہی منافقین کی اللہ تعالیٰ نے بہت سخت مذمت فرمائی ہے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو اعتقادی منافق ہیں یہ جہنم کے نچلے گڑھوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں گے، اور جہنم جتنی نیچے درجے جتنے نیچے چلے جا رہے ہوں گے یا جتنے جو ہے وہ نچلا درجہ سب سے زیادہ وہ عذاب والا ہوگا، بات سمجھے نا جی، اور جنت کے اندر جتنا اوپر چلے جائیں اتنی ہی زیادہ راحتیں اور نعمتیں ہوں گی، اللہ کی مہربانیاں ہوں گی، اور جہنم میں عذاب اتنا ہی سخت ہوگا جتنا جو ہے وہ کوئی نیچے ہوگا۔ تو بہرحال منافقین اللہ نے فرمایا کہ سب سے نچلے گڑھے کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو پھینکیں۔ تو معزز سامعین، ان کی مذمت سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھی تھی، آل عمران بھی پڑھی تھی، اب یہ سورہ نساء ہے اس کے اندر بھی ہم پڑھ رہے ہیں، آگے توبہ کے اندر بھی ان کی مذمت آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک پوری سورت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون وہ انہی کے اوپر نازل کی ہے کہ جن کے عقیدے کے اندر نفاق ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غیظ و غضب انہی پہ آتا ہے۔ اچھا، اب اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، آپ بھی ممکن ہے سوچتے ہوں کہ ان کو اتنا سخت ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے، یا اتنا سخت عذاب ان کے لیے کیوں ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیے کہ جتنی نقب زنی اسلام اور دین شریعت کے اندر اور جتنا نقصان اسلام اور شریعت اور مسلمانوں کو منافقین نے پہنچایا ہے اتنا کفار نے بھی نہیں پہنچایا، بات سمجھے نا جی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہت سخت وعیدات نازل فرمائی۔ اور دوسرا جو منافق ہے وہ عملی منافق، دوسرے منافق کی قسم کیا ہے؟ عملی منافق۔ عملی منافق کہتے ہیں کہ اس کا دل تو نور ایمان سے ہو، دل کے اندر تو ایمان کی حلاوت ہو، لیکن اعمال اس کے منافقین والے ہوں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مواقع پر عملی منافق کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نشانیاں منافق کی بیان کی ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کہتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، خیانت کر لیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے چوتھی نشانی یہ بھی بیان فرمائی، اذا خصم فاجر، کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 4 علامات منافق کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کی ہیں۔ اب ہم نے جو ہے وہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں، کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کیا ہم وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، کیا ہم امانتوں کے اندر خیانت تو نہیں کرتے، کیا ہماری زبانوں پہ گالیاں تو نہیں آتی، بات سمجھے نا جی۔ تو اگر نہیں ہیں تو الحمدللہ، اور کوشش کرنی ہے کہ کبھی بھی یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہوں، بات سمجھیں۔ اور اگر ہیں تو پھر یہ معزز سامعین بہت الارمنگ صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، اس سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ کام منافقین والے ہیں، اور جو مسلمان منافقین والے کام
اپنا لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی منافق. اسے کیا کہتے ہیں؟ عملی منافق. اب دوسرے نمبر پہ اب دیکھیں ہمارے یہ جو عملی نفاق ہے یہ بہت عام ہے، زمین اس سے بھری پڑی ہے، مسلمان ملکوں شہر کے شہر اس سے بھرے پڑے ہیں. اب دیکھیں ہر ایک مسلمان، یہاں پہ پوری ہماری اتنی بڑی آبادی کا یہ گاؤں ہے، تو کسی سے مسلمان سے آپ پوچھ لیجئے جا کے کہ بھئی نماز فرض ہے، وہ کہے گا جی بالکل فرض ہے، لیکن پڑھے گا کوئی. روزوں کا پوچھ لیجئے، وہ کہیں گے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، لیکن رکھے گا کوئی. بات سمجھیں؟ اسی طرح باقی اعمال کی جو ہے وہ مثال ہے. تو اسی کو تو عملی نفاق کہا گیا ہے کہ زبان پہ کچھ ہے لیکن عمل کے اندر، عمل اور فعل کے اندر، قول اور عمل کے اندر تضاد کا ہونا، اسی کو عملی نفاق کہا گیا ہے. بات سمجھے نا جی؟ تو بہرحال معزز سامعین، اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ منافقین کی دو قسمیں، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا، مخاطب کیا ہے کہ ان کو فما لکم، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں جو ہے وہ دو گروہ بن رہے ہو. یعنی منافقین کے بارے میں جو تمہاری رائے ہے اس میں اختلاف کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری رائے کے اندر اتفاق ہونا چاہیے، ان کے بارے میں بڑی تمہاری سوچ جو ہے وہ پختہ ہونی چاہیے، تمہاری بات ایک ہونی چاہیے. اور معزز سامعین، یہاں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے مزید ایک دو باتیں سمجھنا ضروری ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان منافقین سے مراد وہ منافقین تھے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پر واپس مدینہ لوٹ آئے تھے. احد کے میدان میں گئے نہیں تھے، اور انہوں نے بہانہ کیا بنایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑائی شہر کے اندر لڑی جائے، ہماری بات کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور میدان احد کے اندر جا کے لڑائی لڑی جا رہی ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بہانہ بنا کے یہ واپس آ گئے، اور ان کی تعداد تقریباً 300 تھی. اب یہ جو ان میں بہت کوئی سکہ بند منافق بھی تھے، کچھ تو ایسے تھے جو مسلمان تھے، سادہ لوگ تھے، لیکن ان کی باتوں میں آگے تھے وہ مسلمان، لیکن کچھ سکہ بند منافقین بھی تھے، اور بڑی تعداد ان کی تھی، جیسے خود عبداللہ ابن ابی بہت رئیس المنافقین اسے کہا گیا ہے. اب ان کے بارے میں مسلمانوں کی جو رائے تھی اس کے اندر اختلاف تھا. بعض کہتے تھے کہ ان کے ساتھ سخت رویہ اپنایا جائے، ان سے بعض پرس ہونی چاہیے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی جو یہاں پہ دھوکہ بازی کی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کے ساتھ وہی رویہ اپنانا چاہیے جو کفار کے ساتھ ہے، یعنی ان کے جو ہے وہ سامنے تلوار اٹھانی چاہیے. لیکن بعض صحابہ کا رویہ ان کے بارے میں ذرا نرم تھا، نرم گوشہ رکھتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کفار والا معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی؟ ایک وقتی طور پہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اس سے درگزر کرنا چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے وہ منافقین مراد ہیں جو ابتداءً مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، لیکن پھر تجارت کی غرض سے تجارت کا بہانہ بنا کر دوبارہ مکہ میں چلے گئے اور پھر دوبارہ واپس نہیں آئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا؟ اب صحابہ کہتے تھے کہ انہوں نے یہاں پوری جاسوسی کی، سارے حالات انہوں نے بھانپے، ان کا جائزہ لیا، اور واپس جا کے ان کے ساتھ مل گئے، گویا کہ وہ کافر تھے، کافر رہے، دوبارہ کافروں کے ساتھ مل گئے. بات سمجھیں؟ اب ان کے بارے میں بھی صحابہ کی دو رائے تھی. بعض صحابہ کہتے تھے کہ وہ کافر ہی تھے، یہاں بھی کافر رہے اور دوبارہ ان کے ساتھ واپس جا کے مل گئے ہیں، اب ہمیں ان کے ساتھ کافروں والا ہی رویہ کرنا چاہیے. اب کفار کے ساتھ تو تلوار کا حکم آ چکا ہوا تھا. بعض صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو وہاں جا کر واپس نہیں لوٹے تو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ واپس نہیں لوٹے ہیں، ان کو مشرکین مکہ نے آنے نہیں دیا ہوگا. اب اس طرح کی رائے جن کے ذہن میں آئی تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ان کے بارے میں تلوار وغیرہ نہیں اٹھانی چاہیے، ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ منافقین کے بارے میں رائے ایک رکھو، منافقین کے بارے میں ایک طرح کی رائے رکھو. اب دیکھیں ہمارے ہاں یہ چیز آج بھی پائی جاتی ہے،
اب زمانہ حال پر اس کا جو ہے وہ اس کی تطبیق انتباہ کیسے ہو رہا ہے، اب ذرا دیکھیے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں سامنے فلسطین کا معرکہ شروع ہے، ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ مسلمانوں کی رائے تقسیم ہے۔ بعض جو مضبوط دل والے اور مضبوط ایمان اور عقیدے کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑنے والے مجاہد ہیں اور وہ جہاد کر رہے ہیں، ہمیں ان کی ہر طرح کی سپورٹ کرنی چاہیے، دعاؤں سے لے کر مال پہنچانے تک ہر طرح، بلکہ ان کا نظریہ اور ان کی چاہت اور خواہش تو یہ ہے کہ اللہ بازوں کی جگہ پہ پر دے دیں اور ہم لحظوں میں وہاں پہ پہنچ جائیں۔ بات سمجھے نا جی؟ اب ایک ایمان والوں کی ایک جو ہے وہ قسم تو یہ ہے، اور بعض کیا کہتے ہیں، ان کی دوسری رائے مسلمانوں ہی کے اندر وہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دراصل جو جگہ ہے یہ تھی ہی یہودیوں کی، یہ ان کا حق ہے یہودیوں کا جو حماس والے، غزہ والے، فلسطین والے دبا کے بیٹھے ہیں۔ ان کا ہیکل سلیمانی تھا جس کو گرا کر انہوں نے مسجد اقصی تعمیر کی ہے، اب ان کا حق ان کو لوٹانا چاہیے۔ اگر وہ اپنا حق لینے کے لیے یہاں پہ حملہ آور ہیں تو یہ کوئی ظلم نہیں کر رہے، بلکہ بے وقوفی ان حماس والوں نے کی ہے کہ جو اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جا کے ٹکر لے لی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ اب جو ان کو جو ہے وہ ناخدا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، دنیا کی طاقتیں ان کو سمجھ کے بیٹھے تھے، اب ان کو ناکوں چنے چبوائے جا رہے ہیں یا نہیں چبوائے جا رہے؟ اب کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ روح تک جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی نہیں ہو جاتی جب ان کی کارروائیاں، کہ ان کے جدید ترین ٹینک جن کے بارے میں اسرائیل کو جو ہے وہ ایسی ریاست کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا تھا جس کو ناقابل تسخیر تصور کیا جاتا تھا کہ یہ جو ریاست اسرائیل ہے یہ ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بات سمجھے نہیں؟ اور ویسے تاریخ میں ہوا بھی ایسے، عرب کے ساتھ 3 جنگیں ان کی ہو چکی ہیں اور تینوں دفعہ جو ہے وہ عرب کو شکست ہوئی ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کی پشت پناہی کرنے والے یہی خناس امریکہ، فرانس، جرمنی، برطانیہ وغیرہ یہی پیچھے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ ان کے میدانوں کے اندر استعمال ہونے والا اسلحہ، اور بعض خبریں تو فوجیوں کی بھی آ رہی ہیں کہ وہ بھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جو مجاہد ہوتا ہے اس کی نظر وہ دنیا کے اسباب پر نہیں ہوتی بلکہ مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس عبیدہ نے، ابو عبیدہ، جس نے عبیدہ ابن جراح رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کروا دی ہے، یہ جو حماس کا اس وقت ترجمان ہے، اسے جب پوچھا گیا، یہ بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ممالک سے کیا اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ قربان جائیں اس کے جواب پر، اس کے حوصلے اور ہمت اور اس کے جذبہ ایمان پر فدا ہونے کو یقین کیجئے دل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ممالک سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتا، میں اس ذات سے اپیل کروں گا جو ہمارا بھی مالک ہے اور ان ملکوں کا بھی مالک ہے۔ ہماری نظر اور ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ انحصار اس ذات پر ہے۔ اب وہ ذرا دیکھیے، کہاں غزہ، کہاں فلسطین، کہاں جو ہے وہ مجبور، بے کس، لاچار، لیکن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ٹکر، اور صرف اسرائیل کے ساتھ نہیں، اسرائیل تو دروازہ ہے، پیچھے جو شہر ہے وہ سارا یہ انہی کا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اپنے ہاتھوں سے اتنے جدید ترین ٹینکوں پہ جب وہ جا کے گرنیڈ رکھ کے ہاتھوں سے واپس آتے ہیں تو خدا کی قسم یہ نظارہ تو کبھی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ بات سمجھے نا جی؟ تو یہ مجاہدین کا یہ وہ چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندوں کی اللہ تعالیٰ براہ راست مدد فرماتے ہیں، 3 بندوں کی مدد اللہ تعالیٰ براہ راست فرماتے ہیں، ان میں سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے، اس کی مدد اللہ براہ راست فرماتے ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا، بلا واسطہ مدد ہوتی ہے۔ بات سمجھے نا؟ ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر میدان جہاد ہو اور پھر جو ہے وہ ہاتھوں کے اندر تلوار ہو اور کلاشن ہو اور دل جو ہے سینے ایمان سے لبریز ہوں، زبانوں پر نعرہ تکبیر بلند ہو
اور سامنے دشمن کی صف ہو، اس کے اندر جو سکون اور مزہ اللہ نے رکھا ہے، خدا کی قسم ہزاروں صفوں کے اندر وہ نہیں ہے، لاکھوں تسبیحات کے اندر وہ ایمانی جذبہ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ مصر کے ایک عالم وہ صرف 3 گھنٹے کے لیے فلسطین کے اندر گئے، واپسی پہ آ کے جو انہوں نے باتیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا غزہ کا کوئی پہلا سفر نہیں تھا، یہ میرے کئی اسفار غزہ کے اور فلسطین کے اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن اس دفعہ کا غزہ وہ پہلے سے بہت بدلا ہوا تھا۔ اور کہتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کو یہ بتلانے جا رہا ہوں کہ غزہ کے گلی کوچے بالکل سنسان ہو گئے، وہاں کی عمارتیں بالکل نابود ہو گئیں، وہاں کی عمارتیں جو ہے وہ منہدم ہو گئیں، زمین بوس ہو گئیں، نہیں، عمارتیں زمین بوس ہوئی ہیں، وہاں کی دیواریں جو ہے وہ منہدم ہوئی ہیں، لیکن خدا کی قسم جو چیز میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مستحکم ہو چکا ہوا۔ بات سمجھے نا جی؟ یہ مجاہد ہے، یہ جہاد ہے، یہاں پہ اللہ کی مدد و نصرت براہ راست آتی ہے۔ صحابہ ایسے تیار ہوئے تھے، اور یہ نسل انبیاء کی ہے۔ یہ جو فلسطین کے اندر لوگ آباد ہیں یہ کن کی نسلیں ہیں؟ یہ انبیاء کی نسلیں۔ شام و فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہ اسی لیے تو اتنے حسین ہیں۔ آپ ان کے بچے دیکھیں کیسے پھولوں جیسے، کلیاں جو ہے وہ ان کی بچیاں جو ہے وہ کلیوں کی مثل ہیں، ان کے جوان کتنے جو ہے وہ شباب اور جوانی کے عالم میں کتنے خوبصورت ہیں۔ تو بہرحال یہ انبیاء کی جو ہے وہ نسل اور ان کی آل اولاد ہے، ان کے ساتھ محبت یہ ہمارا جزو ایمان ہے، اور ان کے لیے دعا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور دل کے اندر جذبہ جہاد کا ہونا یہ بھی ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی پرواہ نہیں اس آدمی کی جس نے کبھی جہاد نہیں کیا، یا اس کے دل کے اندر کبھی جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا، وہ نفاق کی موت مرتا ہے تو مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم نفاق کی موت مرنا نہیں چاہتے، ہم جذبہ جہاد لے کر اس دنیا سے جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو ہم یہ پنجہ آزمائی کر کے دکھائیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ ہاں جی، اس لیے بہرحال یہ جو ہے وہ میں یہ اس لیے اس طرف بات لے کے آیا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ بات آ جائے کہ منافقین جو ہیں ان کی ایک جو ہے روش یہ ہوتی تھی کہ وہ جہاد کے اندر اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کی کئی جو ہے وہ ہم نے مثالیں دیکھی ہیں کہ ایک غزوہ احد کی جو مثال اب ہمارے سامنے آئی، تو یہ جو روش ہے یہ کن کی ہے؟ جہاد سے منہ موڑنا، پیچھے پیچھے رہنا، ٹال مٹول سے کام لینا۔ بات سمجھے نا جی؟ مصلحت پسندی، یہ چیزیں بھائی یہ چیزیں بہت نقصان دہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی جی دیکھیے، تو بہرحال یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ منافقین کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ منافقین کے بارے میں اپنی رائے کے اندر اتفاق پیدا کریں، اپنی رائے کے اندر اتفاق پیدا کریں۔ اب بھی امت مسلمہ کو متفق ہو جانا چاہیے۔ بات سمجھیں؟ اگر آپ میں سے کوئی میرے گزشتہ سے پیوستہ جو جمعہ تھا تو وہ میں نے اسی پہ پڑھایا تھا، فلسطین کے جغرافیائی حالات اور اس کی تاریخ اور اس کے مستقبل کے حوالے سے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یہ بات میں نے وہاں پہ عرض کی ہے، تحقیقی زاویوں سے تاریخی اسناد کے ساتھ یہ بات وہاں پہ ثابت کی ہے میں نے الحمدللہ کہ یہ جو خطہ ہے یہ پہلے دن سے مسلمانوں کا ہے، اس خطے پہ یہودیت کا کوئی حق نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہاں پہ یہودیوں کا کوئی حق یہ ہم نے کوئی یہودیوں سے لیا ہی نہیں ہوگا، یہ ہمیں جو ہے ہم نے لیا ہے عیسائیوں سے۔ کن سے لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتح ہوا، اس وقت یہاں پہ یہودی آباد نہیں تھے، یہ جو ہے وہ فلسطین یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ اور پھر ہم نے کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے تلوار کی زور پہ لیا ہو اور آج ہمارا قبضہ ہے، ہماری طاقت ہے تو ہم اسی زور سے واپس لے سکتے ہیں، نہیں بھائی، ہمیں عیسائیوں نے از خود چابیاں عمر کے قدموں میں پیش کی تھیں۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ یہ چابیاں انہوں نے پھر ایسے پیش نہیں کر دی تھیں، بلکہ اپنی کتابوں کے اندر جب ساری کی ساری علامات جناب عمر کے اندر پائیں اور ان کو دیکھا، جانچا، پرکھا، اس کے بعد چابیاں حضرت عمر کے از خود حوالے کی اور کہا کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ فلاں فلاں اور ایسی ایسی علامات اور نشانیوں والا آدمی آئے گا، اس کے سپرد کرنے ہوگی اور وہی یہاں کا فاتح ہوگا۔ تو بہرحال وہ نشانیاں آپ پہ بالکل پوری اتر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پیوند والی نشانیاں بھی تھیں، ٹھیک ہے، کہ 17 پیوند اس کے کرتے میں لگے ہوں گے۔ حضرت عمر ہی تو تھے جن کو یہاں سے بیت المقدس بلایا گیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی جو ہے وہ سرحد پہ نہیں گئے ہیں اپنے زمانہ خلافت میں،
کسی سرحد پہ نہیں گئی ہیں، لیکن صرف ایک سرحد یہی فلسطین کی کہ مدینہ سے چل کر جو ہے وہ فلسطین تک گئے ہیں بیت المقدس کو لینے کے لیے اور ان کی چابیاں قبول کرنے کے لیے۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ چابیاں ہم نے کن سے لی ہیں؟ عیسائی بات کریں نا، یہودی کون ہوتے ہیں سامنے آنے والے؟ ان کا حق کیسے یہاں پہ یہ کیوں جتلا رہے ہیں؟ بات سمجھے نا جی۔ اور پھر اگر باتیں تو بہرحال بہت لمبی ہیں، تحقیقی اگر یہ آپ کے علم میں ویسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں تحقیق ضرور کیجئے تاکہ ہمارے اعمال اور ہمارے جو نظریات خاص طور پہ تفکرات ہیں وہ ہماری سوچ کے زاویے وہ درست ہو جائیں اور ہم امت کی رہنمائی تو کر سکیں نا۔ آج یہ بات بہت چل رہی ہے کہ بھئی یہ تو ان کا حق ہے، ہیکل سلیمانی تھا، اب وہی چیز واپس لینا چاہتے ہیں تو ان کو تو پیچھے ہٹنا چاہیے، از خود جو ہے وہ ان کو پیش کر دینی چاہیے۔ بھئی کیوں پیش کر دینا چاہیے؟ ہیں آپ جو ہے وہ ایک اپنا لقمہ 1 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنا جو ہے وہ قبلہ اول ان کو تھالی میں رکھ کے دے دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے نا جی؟ یہاں ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں، اپنے لاشیں تو گرا سکتے ہیں، لیکن یوں ان کو تھالی میں رکھ کے بیت المقدس یہ ہم سے نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہمارے تو ایمان، ہماری تو دھڑکنیں اس سے وابستہ ہیں، ہماری تو محبتوں کا وہ مرکز ہے۔ میرے پیغمبر کو جو امام الانبیاء کی جو سرفرازی ملی ہے، جو تاج نبوت اور امام الانبیاء کا لقب حاصل ہوا ہے عملی طور پہ، اس کا پریکٹیکل کہاں پہ ہوا؟ انبیاء کی امامت کہاں پہ کروائی میرے پیغمبر نے؟ امام الانبیاء وہیں پہ بنے ہیں نا جی۔ ہاں، تو امام الانبیاء کا وہاں پہ امام بننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ تمام انبیاء کو امامت کروانا، یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب سارے کے سارے ادیان منسوخ ہیں، ساری شریعتیں منسوخ ہیں، ہر نبی کی نبوت منسوخ ہوگی، اب اگر باقی رہے گی تو اسی پیغمبر کی نبوت، اسی کی امامت، اسی کی شریعت، اسی کا دین تا قیامت باقی رہے گا۔ بات سمجھے نا جی؟ ہاں جی، اس لیے بہرحال اپنے عقائد مضبوط رکھیں بھائی۔ تو فرمایا کہ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فی المنافقین، تم منافقین کے بارے میں فئتین 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہو، بڑھ چکے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پلٹا دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ پلٹا دیا۔ وہ کفر سے آئے تھے، دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت دے دو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا؟ بھئی ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہادی ہیں، اللہ ہدایت دینے والے ہیں، سمجھا گئی نا جی؟ تو یہاں پہ جو فرمایا نا کہ اللہ نے گمراہ کر دیا، تم ان کو ہدایت کیسے دے سکتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، اللہ نے وہی راستہ ان کے لیے آسان کر دیا۔ نسلہ ما تولی، بات سمجھے نا جی؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی یہ بات آتی ہے کہ جو آدمی جس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو آدمی یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے آج سے جو ہے وہ 5 نمازوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے صورتیں پیدا کر دیتے ہیں یا نہیں کر دیتے؟ کسی بھی نیکی کا ہم ارادہ اگر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ وہ راستہ آسان کر دیتے۔ اور جو نافرمانی کا سوچ لے، تہیہ کر لے، تو اب یہ نہیں کہ اس کے لیے وہ دروازے بند ہو جاتے، اس کے لیے وہ راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو جو ہے وہ گمراہی کہا جاتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا کہا گیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ حقیقت میں گمراہ وہ خود ہوا ہے، اللہ نے تو بس کیا کر دیا، اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا جس کا اس نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بھائی۔ یہ اعتراض بھی آتا ہے مستشرقین کی طرف سے، بھی تمہارا رب جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کیوں کرتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں یہ آیات اس طرح کی جو ہے وہ پھر بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، اور سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو اس وقت ہم نے جواب کیا دینا ہے کہ اس گمراہی کو انہوں نے اپنی مرضی سے پسند کیا اور اختیار کیا، اللہ نے تو کیا کیا ہے؟ صرف راستہ آسان کیا ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اگر وہ پلٹنا چاہتے تو واپس بھی آ سکتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اس کے لیے آپ کوئی اور راستہ نہیں پا سکیں گے۔ بات سمجھے نا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ راستے ہی کی بات کہ اس کے لیے تم مزید کوئی راستہ نہیں پا سکو۔ اور فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو، یعنی یہ جو منافقین ہیں جو پلٹے ہیں،
ان کی خواہش یہ ہے کہ تم بھی ہماری طرح، یعنی مسلمان بھی ہماری طرح کافر ہو جائیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ نے تو پہلے ہی بتا دیا، یہ یہودی نصرانی تو یہ چاہتے ہیں کہ بس تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ۔ اگر کوئی ریاست، کوئی ملک، کوئی فرد، کوئی جماعت وہ یہ کہہ دے کہ بھئی ہم تمہارے جیسے ہیں، تو وہ ان سے راضی خوش ہیں، وہ پھر کبھی ان سے نہیں پوچھیں گے۔ ان کی لڑائی صرف اہل ایمان سے ہے، وہ کابل میں ہو یا وہ غزہ میں ہو۔ بات سمجھے نا جی؟ ہاں جی۔ باقی لاہوریوں، اسلام آبادیوں سے، وہ دلی کے مسلمان سے وہ کچھ نہیں کہیں گے، ہاں جی۔ اور مکہ مدینہ کے مسلمانوں کو بھی ان سے جو ہے، ان سے بھی ان کو کوئی چڑ نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ تم عبادت کرو، ہم تمہارے لیے مسجدیں بناتے ہیں، ہم تمہیں فیسلٹیاں سہولیات دیتے ہیں، تم عبادت کرو، لیکن نظام ہمارا قبول کرو۔ اور ادھر قرآن کہتا ہے کہ نظام یہ چلے گا، نظام اللہ کا چلے گا، رب کی دھرتی رب کا نظام، رب کی دھرتی رب کا نظام، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، یہ بھی بہت گہری بات ہے جو اشارہ کیا گیا۔ تو بہرحال دیکھیے، فرمایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، تم ان میں سے کسی کو بھی دوست مت بناؤ، حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں تک کہ توبہ کی ایک ہی صورت اللہ نے بیان کر دی کہ جو ہجرت انہوں نے ادھوری چھوڑی ہے اب دوبارہ آ کے ہجرت میں شامل ہو جائیں۔ اور ہجرت کے بارے میں یہ ایک بڑا واضح جو ہے وہ ایک کنسیپٹ ہے ہمارے اسلام کا، کہ جس نے ہجرت کی اور اس کے بعد وہ پلٹ کے واپس چلا گیا تو اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی، اس کی ہجرت باطل ہو جائے گی۔ ہجرت کو جاری رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ وہ ہجرت ہے۔ اچھا، اب ہجرت بھی سمجھ لیں، وقت آپ کا بہت اوپر ہو رہا ہے، چلیے یہاں سے انشاءاللہ صبح آپ کو کچھ باتیں کرا دوں۔